جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج۔ تمام ہی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پیارے ہیں، اور سلسلے کی ابتدا میں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ وہ جنرلی تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ روحانی علاج ہوتا ہے، اور کیونکہ جو کالز کرتے ہیں، جو میسیجز کرتے ہیں، وہ تو اپنے روحانی علاج معلوم کر لیتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کر لیتے ہیں، تو خیر خواہی کی نیت سے مدنی چینل کے ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج کیا ہے وہ بھی ہم سنیں گے، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ اپنے رکھ لیجئے۔ آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مرض ایسا ہے، وہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں بندہ عموماً مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے وہ چیزوں کی طرف پڑتا ہے۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ آج کا روحانی علاج ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کا روحانی علاج۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا چہرے پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، کالے کالے دانے نکل آتے ہیں، داغ دھبے آ جاتے ہیں چہرے پر، تو عموماً لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اولاً کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ چہرے پر دھبے نکل آئیں، چہرے پہ داغ آ گئے۔ اگر زخم نکل آ جاتے کتنی آزمائش ہوتی۔ تو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو آج بیان کرنے لگے ہیں چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کا روحانی علاج کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے چہرے پر داغ دھبے نکل آئیں، سیاہ نشان پڑ جائیں، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اولاً 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے، 5 نمازیں ادا کیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے۔ جب نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں، نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 15 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا نورو یا نورو یا نورو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ یا نورو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 15 مرتبہ یا نورو آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے۔ تا حصول شفا آپ اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میری بہن ہے، جن کا افراد ہیں، اور ان کا نام دعا ہے اور ان کے والدہ کا نام عرفانہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اثرات تو نہیں ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، وظائف بھی بتائیں گے۔ عرض کرتا چلوں ابتدا میں ہی آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم ضرور رکھا کیجئے، تاکہ جو آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں، تو آپ ہاتھوں ہاتھ اس کو نوٹ فرما لیا کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں، تو اس میں سے آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب اور رسائل میں سے آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔
محمد اقبال اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سر میری وائف کو رات کو نیند میں خوف آتا ہے اور اس کے استخارے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اس کو تھوڑا پہلے سائے کا بھی مسئلہ تھا. مزید آپ استخارے میں مجھے بتا دیں. نام انہوں نے گھر والوں کا نہیں بتایا نا، شاید آپ نے گھر والوں کا نام نہیں بتایا. تو دیکھیں آپ نے اپنا استخارہ کروانا ہو تو اپنا نام اور والدہ کا نام، اور کسی اور کا کروانا ہو تو نام اور والدہ کا نام یہ بھی آپ نے بتانا تھا. تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم ابھی ضرور بتاتے ہیں کہ آپ نے گھر والوں نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی سے رکھ لیجیے. میسیجز بھی کافی سارے آئے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں. استخارے فرما لیجیے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز کیے ہیں. یہ چند ایک میسیج شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، اور مجھ پر بہت زیادہ الزامات بھی لگتے ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا. فرائض کی پابندی بھی کیجئے، اور الزامات اگر کوئی لگائے تو اس حوالے سے بھی وظیفہ سماعت فرما لیجیے. لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عزیزو یہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. نیند نہ آنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. اس کے دیکھیں نیند نہیں آتی تو بہت سارے اس کے اسباب بھی ہیں، ان اور وجوہات پر بھی غور کر لیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں. بعض اوقات دن بھر اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، اس پر بھی غور کر لیا جائے نا. وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جن کو نیند نہیں آتی رات کو سونے سے پہلے، اولا تو رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر آپ سونے کی عادت بنائیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ لیٹیں. اسی طرح آیت درود آپ پڑھ لیا کریں. وہ کون سی ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہاں تک پڑھا. اب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی راحت و سکون والی آپ کو نیند آ جائے گی. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہیں جب پڑھنا ہو نا تو لیٹے لیٹے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پاؤں سمیٹ لیے جائیں. پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، تو بے ادبی بھی نہیں کرنی، اس سے بھی بچنا ہے. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو پہلے بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ کر سارے اوراد و وظائف پڑھ لیے جائیں. سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سونے کی ترکیب بنائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ ہمارے روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز آئے تھے. ہمارے یہ ایک میسیج آیا تھا، اقبال بھائی نے کال کی تھی کہ گھر والوں کو رات کو نیند نہیں آتی اور ڈر اور خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے نیند میں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا واحدو 1001 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈر خوف جاتا رہے گا. اچھا اسی طرح جن کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ رات کو سوتے وقت سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہو، ڈر لگتا ہو، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہو، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہو، یا رات کو اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہو اور خوف طاری ہو جاتا ہو، تو اس کا ایک بہترین عمل ہے. آپ اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. عمل کیا ہے آپ بھی کیجئے گا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. عمل کیا ہے؟ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں اور پھیلا کر ایک مرتبہ پہلے پڑھیں سورہ اخلاص. سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد پڑھیں سورۃ الفلق، اور پھر اس کے بعد پڑھیں سورۃ الناس. ہر مرتبہ سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں سورتیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر دیں.
دم کر کے آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے سینے پر، ہاتھوں پر، پورے جسم پر، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے آپ ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، دوبارہ اسی طرح عمل کریں، سہبارہ اسی طرح عمل کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو کیفیت ہے نا یہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کا ڈر، خوف، ذہنی دباؤ اور جسمانی دباؤ، سینے پر جو دباؤ محسوس ہوتا ہے یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا، اور بآسانی آپ کا ڈر خوف بھی دور ہو کر بآسانی آپ کو راحت و سکون والی نیند آ جائے گی۔ جن کا پیٹ خراب رہتا ہو، گیس کی شکایت رہتی ہو، پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا عظیم آپ پڑھیں گے صرف 7 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیجئے۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے استخارہ کروایا تھا دعا بنت عرفانہ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، کوئی عملیات نہیں ہے، اثرات نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج کریں۔ نظر بد کا اشارہ ہے، اس کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر درود شریف کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا کوئی دم کر دے بچی کے اوپر، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر بد سے نجات حاصل ہوگی، اور یہ اثرات کا جو معاملہ ہے اس میں اشارہ نہیں آ رہا۔ صحیح، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ مدنی بہاریں بھی مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی، جن کو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اور بالخصوص تعویذات اطاریہ کی برکت سے جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جن کو الحمدللہ عز و جل شفائیں مل رہی ہیں اور جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، انہی کے زبانی ہم آپ کو مدنی بہاریں دکھائیں گے بھی، سنائیں گے بھی، تو سلسلے میں شامل لینا ہے۔ میسیجز ہیں کہ ایک میسیج آیا ہے کہ اچانک سے میرے اور میرے شوہر کے کچھ لوگ دشمن ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ دشمنی ختم ہو جائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، نصر من اللہ و فتح قریب، 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک میسیج ہے، محمد یوسف نام ہے اور والدہ کا نام ہے کشور۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بات بات پر غصہ آ جاتا ہے اور طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کمزوری بھی ہے اور تھکاوٹ بھی طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کی ان کے ساتھ یہ کیفیت ہے، تو استخارہ بھی کیجئے کہ کوئی روحانی مسئلہ، کوئی ان کے ساتھ جادو یا اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور استخارہ بھی فرما لیجئے۔ ان کا کچھ کالز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی اور ویڈیو سوالات بھی ہیں، آئیے اب ہم وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مرزا شہزاد بیگ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کینسر کے بارے میں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس کے بارے میں کچھ روحانی علاج مجھے بتا دیں۔ میرا نام محمد حارث ہے، مجھے بار بار بخار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، شکریہ۔ میرا نام سلمان احمد ہے اور منہ میں چھالے ہو گئے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے آپ۔ میرا نام محمد ہارون چھوٹانی ہے، آدھے سر کا درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد سلیم اتاری شاہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے نظر بد سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ نظر بد سے بچنے کا روحانی علاج بھی معلوم کیا، کینسر، بخار، منہ میں چھالے، مختلف روحانی علاج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے یہ سوالات آئے ہیں تو ان کے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ شہزاد بھائی، کینسر کے حوالے سے آپ نے کہا تو کینسر کے مریض کو چاہیے کہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ سورہ مریم 1 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ کینسر کا مریض صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم یہ دم کیا ہوا پانی پیے، اللہ پاک کی رحمت سے کینسر کا مرض جاتا رہے گا اور مایوس نہیں ہونا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات کی برکت سے کینسر تو کیا بڑے بڑے امراض میں جو مبتلا تھے الحمدللہ عز و جل شفا یاب ہو گئے۔ اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے، اعتقاد کامل ہونا ضروری ہے، تو آپ استعمال کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بخار کے حوالے
سے معلوم کیا تھا اگر کسی کو بخار ہو تو بخار کے مریض کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ سلمان احمد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ منہ میں چھالے ہو گئے تو 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، منہ کے چھالے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد کا روحانی علاج معلوم کیا تھا، اگر کسی کے آدھے سر میں درد رہتا ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کیجئے۔ اب مثال کے طور پر اب کسی کے سر میں درد ہے، صحیح، تو اب آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کریں، 1 مرتبہ عمل ہوا۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، اگر بالفرض سر میں درد باقی ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کریں۔ پھر آپ ان سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو، ختم نہ ہوا ہو تو پھر تیسری مرتبہ آپ یہی عمل کریں، سہبارہ یہی عمل کریں، تیسری مرتبہ یہی عمل کریں، یعنی سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، سر کا درد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اور سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بھی بنائیں، سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل فوائد اس کے حاصل ہوں گے، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نظر بد کے حوالے سے بھی معلوم کیا تھا، تو نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ جن کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے نظر بد سے حفاظت کا، تو اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید جن اسلامی بھائیوں نے سوالات بھیجے، سوالات ریکارڈ کروائے روحانی علاج کے حوالے سے، تو آپ سب کو ہی میرا مدنی مشورہ ہے، بلکہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار جو سنت و برا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی آپ شرکت کیجئے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں استخارے کے جواب کی جانب۔ ایک یوسف نام کا میسیج آیا تھا کہ طبیعت میں بے چینی، گھبراہٹ، اس طرح کی کیفیت رہتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ ہاں، استخارہ کیا ہے یوسف بھائی کا نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، اچھا، وقتی طور پر یہ معاملات ہیں، اور اس کی وضاحت انہوں نے خود کر دی ہے نا۔ اچھا، وہ اس طریقے سے کر دی کہ انہوں نے بتایا کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کام بہت زیادہ ہے، ٹینشن رہتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن مطلب بندہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ کیفیت انہوں نے خود بیان کر دی۔ اب انہیں چاہیے کہ اس کا روحانی علاج کریں نا۔ اب کیا روحانی علاج ویسے تو بہت سارے ہیں، مگر ان کو ایک نارمل سا آسان سا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یہ 1 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پانی کے اوپر دم کیجئے اور وہ پانی آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے غصہ جو ہے وہ آپ کا دفع ہو جائے گا، اللہ نے چاہا۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد اسلم کھڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا میری جاب چلے گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، تو اس کا کوئی مسئلہ بتائیں بھی کیا وجہ ہے؟ 1 سال سے میں گھر بیٹھا بہت پریشانی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام زبیر ہے، والدہ کا نام سریہ بیگم ہے، شادی کی استخارہ کروانا تھا۔ صحیح، شادی کے حوالے سے استخارہ کروانا، رکاوٹیں آ رہی ہیں نا اس میں، انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں ذیشان میتری بات کر رہا ہوں اور میں نے استخارہ کروانا ہے، میں بحرین جانا چاہ رہا ہوں، تو برائے مہربانی میرا استخارہ فرما کر مجھے بتائیں کہ میرے لیے سفر کیسا رہے، جزاک اللہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام محمد یعقوب اتاری ہے اور والدہ کا میرا شاہدہ بیگم ہے۔ میں نے کاروبار کرتا ہوں میں پرنٹنگ کا، تو میں نے اب کلر ڈیجیٹل پرنٹر لگانا ہے اور اس سے آگے میں نے نا پرنٹنگ کے کام کرنے، تو کیا وہ پرنٹر لینا میرے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام رب نواز، میری والدہ کا نام نسیم اختر۔ ہمارے گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، برائے مہربانی کر کے میرا استخارہ کیجیے۔
انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا. حضرت میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے 4 سال کی، انشاءاللہ ہو جائے گی جنوری میں، تو باتیں نہیں کرتی، سنتے بالکل ٹھیک ہے لیکن باتیں نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج جو ہے وہ عطا فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام خالد احمد ہے، میرا والدہ نام حسینہ ہے، 13-14 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہا. اچھا انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں حصول اولاد کے لیے روحانی علاج. مزید کال چلا دیجیے گا. بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے اور کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا. نام جو ہے بدر النساء ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے نا نیاجل ہے. وہ وائف جو ہے تو بیمار جیسا رہتی، کہیں پین ہو رہا ہے، کہیں ایسا بدن میں جھنجھناہٹ، میں دم کر دیتا ہوں صحیح ہو جاتی، بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی آپ کو ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. مزید کال چلا دیجیے گا. میرے ماموں کے روزگار میں کچھ تنگی رہتی ہے، جب بھی کچھ کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس بار بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. ان کا نام ہے غلام مصطفیٰ اور ان کی والدہ کا نام ہے اللہ رکھے. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. نام مبشر حسین ہے، والدہ کا نام ام کلثوم. کام نہیں لگ رہا کہیں بھی، کام کا کرنا، کام نہیں مل رہا. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا عمل بتائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کام مل جائے گا. کوشش بھی کیجیے حصول روزگار کے لیے، جائز ذرائع بھی استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 107 کم و بیش شعبہ جات ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ ہے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ. اور الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارے کے نام سے بھی ہے، اور اس پر بھی الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو ناظرین، سوشل میڈیا کی ناظرین الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. ان کی طرف سے بھی میسیجز آتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے کرواتے ہیں. تو ان کے بھی ہم کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے میسیجز آئے ہیں. اچھا میسیج آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی کا نام مریم ہے اور ان کی والدہ کا نام سائمہ ہے. میری بیٹی بیمار رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج آیا کہ چہرے پہ سیاہ کالے دھبے اور یہ اس کے کاٹ بھی کروانی ہیں اور یہ ختم ہو جائیں، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. سلسلے کی ابتدا میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ بتایا تھا. ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں. ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا. کارڈ کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ اسی پیج پہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر کمنٹ کر دیجئے، نام اور والدہ کا نام بھی میسج کر دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اتفاق میں رہنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو گھر میں آپس میں اتفاق ہو جائے، محبتیں قائم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں. تو دیکھیں روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جائے. وجہ کیا ہے، کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ خود کی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لی جائے. سامنے والے کی غلطی ہے تو معافی سے نواز دیا جائے. عفو درگزر سے ہم کام لیں، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کبھی لڑائی جھگڑوں کی انشاءاللہ عز و جل نوبت نہیں آئے گی. صحیح. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے نا چاکیوں کا علاج، بہترین رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل بیان کی گئی ہیں. معافی کے فضائل الحمدللہ عز و جل بیان کیے گئے. تو یہ گھر میں ضرور رکھیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے. آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا روحانی علاج ہے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس جانب سے ناموافقت ہے، نا اتفاقی ہے،
تو وہاں پانی پلا دیا جائے، خود بھی پی لیا جائے. جو افراد یہ پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے، اتفاق پیدا ہو جائے گا. اچھا، کچھ اسلامی بھائیوں نے کالز بھی کی تھی روحانی علاج کے حوالے سے. روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ بچی 4 سال عمر ہے بچی کی نا، بولتی نہیں ہے، جنوری میں 4 سال کی ہو جائے گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. مدنی پنصورہ میں ایک وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، تو یہ مدنی پنصورہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. تو مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر ایک وظیفہ لکھا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 21 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچی کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی بولنا شروع کر دے گی. مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے یہ ایک میسج آیا تھا، خالد بھائی نے کیا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 3 مرتبہ دعائے ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. دیگر وہ مدنی چینل کے ناظرین جو بے اولاد ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. بے چینی اور گھبراہٹ کے لیے بھی ایک کال آئی تھی کہ بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں. تو اس کے اسباب پر بھی غور کر لیا جائے، وجوہات کیا ہیں. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ دور ہو جائے گی. صدقہ آپ نکال دیا کریں راہ خدا عز و جل میں. صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا سالم بکرا ہی دیں، آپ حسب توفیق جو بھی راہ خدا عز و جل میں جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، آپ اللہ پاک کی راہ میں دیجئے. آپ اپنے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے صدقات دیگر عطیات کے ذریعے صدقہ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ دیکھیں کیسا الحمدللہ عز و جل ایک قلبی طور پر اطمینان نصیب ہوتا ہے، ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور کال تھی بیماری کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ گھر والے بیمار رہتے ہیں، میں دم بھی کرتا ہوں لیکن بیماری دور نہیں ہو پا رہی. تو اس کا وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ خود ہی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا معید یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے، آپ سب کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ سب تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، کارڈ کا عمل بھی کروائیے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں. جی ارشاد فرمائیں. جی، محمد اسلم بھائی کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. جاب کا مسئلہ تھا ان کا، تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ بن اللہ رکھی کا استخارہ کیا گیا، روزگار کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ہمارے مبشر حسین بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کو بھی کام نہیں مل رہا. استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. ان تمام کے ساتھ وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اور ان تمام کے لیے ہی ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ سماعت فرما لیجیے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو، یا وہابو، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب روزگار ہو جائیں گے. 40 دن کے اندر آپ کا یہ مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. زبیر بن سعید دا کا استخارہ کیا گیا. شادی کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے بھی نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. سورہ یاسین یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کیجیے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی شادی کے حوالے سے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی شادی کا سلسلہ ہو جائے گا. یعقوب بن شاہدہ کا استخارہ کیا گیا. کاروبار میں آپ کلر پرنٹر لینا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کا ہم نے استخارہ کیا ہے. تو استخارے میں کلر پرنٹر لینے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. مریم بنت سائمہ کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے، تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو
یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی یہ عمل کوئی گھر والا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. رب نواز بھائی کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, استخاروں کے جوابات آپ نے ماشاءاللہ سماعت فرمائے. ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک میسج آیا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ پاک ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے جس میں آخرت کی بہتری ہو. اللہ پاک قبر و آخرت کے امتحانات میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے, اس کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ عرض کرتا ہوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے. امتحان میں کامیابی کا وظیفہ کہ ہر نماز کے بعد, 5 نمازوں کے بعد باوضو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ, اب 16 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں, اور جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا اور اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے, دعا کرنی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور دینی امتحانات میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. وظیفے پر بھی عمل کریں اور امتحانات میں کامیابی کے لیے محنت, لگن, کوشش, جستجو اور یہ بھی چیزیں دیکھنی چاہیے. اب ایسا بھی نہ ہو کہ محنت بالکل ہی نہ کریں اور وظیفہ پڑھتے رہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. وظیفے کی الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی, اسماء الحسنہ کی, روحانی علاج کی, اس کی تو اپنی الحمدللہ برکتیں ملیں گی. اگر رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے آپ نے وہ وظائف پڑھے ہوں گے, اس کی تو برکتیں مل جائیں گے. ظاہری لوازمات بھی پورے کرنا ضروری ہیں. بعض اوقات سبق یاد کرتے ہیں, سبق یاد نہیں ہوتا, وظیفہ معلوم کرتے ہیں, تو سبق یاد کرتے ہوئے ہماری توجہ کتنی ہے. ایسا تو نہیں کہ سبق بھی یاد کر رہے ہیں, ہمارا ذہن کسی اور کام میں بھی الجھا ہوا ہے, کسی اور چیزوں کی طرف بھی الجھے ہوئے ہیں, دوسرے کام بھی نمٹا رہے ہیں, ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھ لیں. تو یہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا مدنی چینل کے ناظرین ضروری ہوتا ہے. ایک میسج آیا استخارے کے حوالے سے آپ کی طرف پڑھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ مدنی بہاروں کی طرف ہم بڑھیں گے. ان کا میسج آیا کہ میری بیٹی کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے, اور دعا بھی کیجیے اور استخارہ بھی کر کے بتائیے کہ کہاں ہے, ملے گا نہیں ملے گا, اور کوئی عمل بھی بتائیے کہ پاسپورٹ مل جائے. ان کا نام ہے آمنہ اور والدہ کا نام ہے خوشحال, نام انہوں نے بتایا ہے, تو استخارہ بھی فرما لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل, آپ کی اپنی دعوت اسلامی, اور الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات الطاریہ کی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں دنیا میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے الحمدللہ عز و جل مستفیض ہو رہے ہیں اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. مجلس مکتوبات و تعویذات الطاریہ کے تحت دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات الطاریہ کے بستے لگتے ہیں, جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. ان تعویذات الطاریہ کی برکت سے, ان روحانی علاج کی برکت سے, ان اوراد الطاریہ کی برکت سے, مکتوبات الطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, جن کو بیماریاں جن کی دور ہوتی ہیں, جن کو خوشیاں ملتی ہیں, اور جن کو الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں, تو وہ مدنی بہاریں آئیے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مدنی بہاریں بھی ملاحظہ کیجئے, دیکھیے انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا بیٹا آیا, تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا کچھ بھی کرو, اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہے, مطلب ہم ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل گئے تو زخم زیادہ تھے آنکھوں میں, مطلب ایک بلڈنگ ہو رہی تھی. آپریشن کا ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو آپریٹ بھی ہوگا. تو پھر اللہ کا کرم ہے, پھر میں نے ان کو بولا کہ ہماری مسجد میلاد مصطفیٰ آگے تعویذ الطاریہ جو ہے وہاں سے کچھ ارینج کرو. تو انہوں نے تعویذ الطاریہ کا ارینج کیا اور باپا سے دعائیں کروائی, اور خاص کر جب باپا نے دعا کی تو ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. میرا نام ثاقب ہے. کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا میں بیمار ہو گیا تھا, بہت پریشان رہنے لگا تھا. بلڈ پریشر والا معاملہ, معدے کا مسئلہ, جگر کا, کیا کیا معاملہ میرے ساتھ, اور کئی کئی دواخانوں میں کہاں میں دکھا کے آیا, اتنا پریشان ہو گیا. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیا تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی گارڈن پہ فیضان میلاد مسجد ہے,
वहाँ से मेरा उनसे रब्ता हुआ तो मुझे उन्होंने तावीज़ात जो दम किया हुआ पानी था वो सारी चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करते हुए, और उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़र्क पड़ा कि मैं आपको नहीं बता सकता। इतनी बेहतरी तबीयत में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन और सेहतयाब होता जा रहा हूँ और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आता जा रहा हूँ। और ये तावीज़ात की बरकत से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की नियत भी कर ली है। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मेरी वाइफ के साथ असरात के मामला थे, काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी पैसे भी खर्च किए, मगर कुछ इफाका ना हुआ। एक इस्लामी भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे तावीज़ात अत्तारिया का मशवरा दिया। मैं तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर गया, उन्होंने जो तावीज़ात के मामला थे वो मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से मेरी वाइफ की तबीयत बेहतर से बेहतर होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर में अमन और सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मदनी बहारें माशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपने देखी सुनी। अल्लाह पाक सबका भला सबकी खैर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया फेस पा रही है मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दावत ख़ातमुल आलिया का मुस्तफ़ीद हो रही है। अल्लाह पाक इनकी हम सबको बरकतें नसीब फरमाए, इनके रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से अल्लाह पाक हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब। काफ़ी सारी कॉल्स भी मौजूद हैं, आइए शामिल करते हैं सिलसिले में। मेरे पापा को ना गुर्दों का मसला है, तो उनके लिए डॉक्टरों ने तो कहा डायलिसिस करवाएं, तो आप जरा रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह सवजल अभी आपको बताते हैं। डायरी और कलम ये जल्दी से साथ रख लीजिए। गुर्दों के हवाले से डायलिसिस से बचने के लिए इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज अभी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। छोटा भाई जिसका नाम मोहम्मद समीउल्लाह है, मेरी वालिदा का नाम साजरा खातून है। ये बदन में जख्म कुछ होता है जो काफ़ी अरसा से काफ़ी इलाज कराया गया, ठीक नहीं होता है, तो बराए करम थोड़ा इस्तिखारा कर दे और उसका कुछ रूहानी इलाज भी बता दें। काफ़ी कोशिशें की गई और इससे कुछ इफाका नहीं होता है। इंशाअल्लाह सवजल मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरे अब्बू को सुकून नहीं मिलता है और नींद नहीं आती है और कहीं बाहर जाने में का दिल भी नहीं होता है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह सवजल अभी बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मुझे जॉब नहीं मिलती है। मेरा नाम मोहम्मद जिलानी है। मेरी वालिदा का नाम तस्लीम कौसर है। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। इस्तिखारा करवाना था, औलाद नहीं है, तकरीबन 12-13 साल शादी को। अब्दुल गफ्फार, अमीरा बीबी। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मुसलसल तबीयत खराब रहती है, तकरीबन शादी को भी 2 साल हुए हैं, तो इस्तिखारा करवाना था उनका। उनके ना हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उनका नाम रुजीना सैफ है और माँ का नाम रुकिया बीबी है। सर में भी दर्द रहता है और हड्डियों में भी बहुत दर्द रहता है। काफ़ी सारी कॉल्स भी हैं और जवाबात भी शामिल करने हैं, वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अच्छा, एक मैसेज आपकी तरफ बढ़ाया था, वो बताया था कि मैसेज किया था कि पासपोर्ट बच्ची का गुम हो गया है, दुआ भी फरमा दीजिए, इस्तिखारा भी कर दीजिए और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइए। जी, आमना बिनते खुशहाल के नाम से ना इस्तिखारा किया गया है। पासपोर्ट गुम हो गया था इनका, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में मिल जाने का इशारा है। तो आपको एक रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। ये रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज तालीफ़ पर्दे के बारे में सवाल जवाब में मौजूद है, तो आप इस किताब का मुताला भी कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़वजल फ़ायदा होगा और इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए। जो पासपोर्ट आपका गुम हो गया है ना, उसको आप तलाश करते रहें, तलाश जारी रखें उसकी, और उसके साथ साथ अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या जामिउ या जामिउ या जामिउ या जामिउ, इसका विर्द करते रहें और तलाश जारी रखें। इंशाअल्लाह ज़वजल आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो कीमती अशिया होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब जैसे NIC है, दीगर चीज़ें होती हैं, कार्ड वगैरह होते हैं, असनाद होती हैं और डिग्रियाँ होती हैं, तो इस तरह के जो कीमती कागजात होते हैं ना, तो जब भी आप ये घरों में रखें, अपने पास रखें, लॉकर में रखें, तो 10 मरतबा या जलीलो पढ़कर दम करके रख दिया करें। माशाअल्लाह। जो भी कीमती अशिया, पैसे हैं, ठीक है, तो आपकी रकम है, उमूमन घरों के अंदर नकदी रकम भी होती है और जेवरात भी होते हैं, गोल्ड वगैरह भी होता है, तो आप 10 मरतबा या जलीलो पढ़कर आप दम कर दिया करें। अभी हो सकता है एक तादाद ही मदनी चैनल के नाज़रीन की जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हो, सिलसिले के बाद आप 10 मरतबा या जलीलो पढ़कर जो घर की कीमती अशिया हैं उन पर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ये चीज़ें गुम भी नहीं होंगी, चोरी से भी महफूज रहेंगे। इस्तिखारे भी आप फरमा लीजिए। इस्तिखारों के हवाले से जो कॉल्स थी, रूहानी इलाज के हवाले से भी हमारे ये कॉल्स आई थी कि एक मदनी मुन्ने ने कॉल की थी कि अब्बू को सुकून नहीं मिलता, तबीयत में बेचैनी रहती है और किसी काम को करने का भी दिल नहीं करता वालिद साहब का ना। तो जिसके साथ इस तरह की कैफियत हो, चाहे तो वो खुद ये वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले
یا چاہیں تو گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں۔ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے۔ جاب کے حوالے سے کال آئی تھی کہ جاب نہیں مل پا رہی، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ استعمال کیجیے۔ وظیفہ بھی سماعت فرما لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ یا باسط ہو یہ پڑھ لیا کیجیے آپ، انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ بے اولادی کے حوالے سے کال آئی تھی کہ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گردوں کا مسئلہ ہے، والد صاحب کا گردوں کا مرض ہے، ڈائلیسس کا بھی کہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو جو گردے کے مریض ہیں، جن کے گردے خراب ہیں، گردوں میں اللہ نہ کرے انفیکشن ہو چکا ہو یا پتھری ہو جن کے گردے میں، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ علم نشرح، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی دن بھر پئیں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو ریزہ ریزہ ہو کر وہ پتھری بھی نکل جائے گی۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیجیے۔ اچھا، جو گردوں کے مریض ہیں نا، ایک مدنی مشورہ ان کے لیے بھی ہے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گردے کی جگہ پر وہ تعویذ باندھا جاتا ہے نا، تو آپ وہ تعویذ حاصل کر لیجیے، استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ زخم صحیح نہیں ہو رہا، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں شوگر بھی ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے زخم صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے، زخم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کیجیے، وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، تو استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ جی، محمد سمیع اللہ بھائی کا بھی زخم کے حوالے سے آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ جیلانی بن تسلیم کوثر کا استخارہ کیا گیا جاب کے حوالے سے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب روزگار ہو جائیں گے۔ عبد الغفار بھائی کا استخارہ کیا گیا بے اولادی کے حوالے سے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ پاک آپ کو جلد صاحب اولاد کرے۔ روزانہ 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو پڑھ لیجیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ روبینہ بنت رقیہ کا استخارہ کیا گیا، یہ مسلسل بیمار ہیں، ہڈیوں میں درد ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتی رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جو درد ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ سر میں درد ہو یا ہڈیوں میں کہیں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، ہر قسم کے درد کے لیے یا غنیو کا ورد جاری رکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے راحل بھائی کا میسیج ہے کہ امتحانات ہو رہے ہیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ امتحانات میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو ایک تعداد ہے طلبہ کی، اسٹوڈنٹس وغیرہ کی، کہ جو امتحانات دیتے ہیں اور پیپر وغیرہ دینے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اول تو محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے دینی امتحان میں کامیابی کا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قبر و آخرت کے امتحانات میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، تو اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن دنیاوی امتحانات جو ہوتے ہیں اس کا پیپر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیا سوالات آئیں گے، کس میں سے سوالات آئیں گے، کس میں سے آ سکتے ہیں، تو سوالات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا۔ لیکن
قبر کے جو سوالات ہیں وہ پہلے سے بتا دیے گئے. آخرت کے جو سوالات ہیں، قیامت کے دن جو سوالات آئیں گے، جو سوالات کیے جائیں گے، وہ پہلے سے ہمیں بتا دیے گا. تو تیاری کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کی تیاری کرنے کا ذہن ملے گا، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا بھی ہمیں ذہن نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے. 5 نمازوں کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، اور رزلٹ آنے تک آپ یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، کامیابی بھی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کر کے دعائیں کریں. اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین اپنی بیماریوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی ہر عاشق رسول کی بیماری، پریشانی، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاقیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین جو جادو، جنات، اثرات، آسم میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما. جو بے سکون ہیں یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے سکون کی نعمت عطا فرما، ذہنی قلبی سکون عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.